Allahu 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 Allah Allah نبی کریم الامین سبحان اللہ. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام علیکم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. تمام حضرات بابا بلند سرکار مدینہ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش. الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محمد. حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب یہاں پہ ہمارے محترم ساتھی، ہمارے محترم دوست، ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی جناب حکیم شیر علی صاحب سعیدی، حکیم علی شیر سعیدی صاحب، ان کے والد محترم جناب پیر سلطان شاہ ہاشمی وہ دنیا سے رحلت فرما گئے، پردہ فرما گئے. ان کی ایک گلخان کی محفل منعقد کی. میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی پیر سلطان شاہ صاحب سے، لیکن میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کے والد محترم کی کیا عمر تھی تو بتایا کہ ماشاءاللہ 100 سال سے تو مجھے یقین ہے کہ انہوں نے جس ہستی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا اور اتنی طویل عمر پائی تو وہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک والے بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، متقی پرہیزگار انسان تھے. اور ماشاءاللہ ان کی اولاد کو دیکھتے ہیں، حکیم علی شیر سعیدی صاحب کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بھی بڑے نیک والے انسان ہیں. تو جو ولی ہوتا ہے اس کے بچے بھی نیک والے ہی ہوتے ہیں، اس کے جو بچے ہوتے ہیں، اس کا جو خاندان ہوتا ہے وہ بھی نیک والے ہوتا ہے. تو یہ ولی کی کرامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو ایسے نوازتا ہے کہ ان کو نیک والے اولاد بھی عطا فرماتا ہے. تو ان کی قربانی کی محفل ہے. اللہ تعالیٰ جناب پیر سلطان شاہ ہاشمی کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کو ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی لہر پر اپنی کروڑ رحمت فرمائے اور ان کی تمام امانتوں کی حفاظت فرمائے. اور انہوں نے جو چراغ جلائے ہیں اور جو انہوں نے دین کی خدمت کی ہے اور ان کی برادہ بھی یہ کام چلا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بہت خیر و برکت ڈالے. پھر دوستوں مختصر سا وقت ہے اور اب گرمی بھی بڑھتی جا رہی ہے. میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بڑی مشہور آیت ہے اللہ کے نیک بندوں کی شان میں، اللہ کے ولیوں کی شان میں، صالحین کی شان میں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں خوب خبردار ہو جاؤ، خوب خبردار ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ کوئی غمزدہ نہیں، ان کو کوئی خوف نہیں پہنچتا اور وہ بالکل غمزدہ نہیں ہوتے. تو میرے دوستو یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی شان ظاہر کی ہے. مختصر میں چند باتوں پہ چند باتیں عرض کروں اور پھر اپنی گفتگو کو ایک اور طرف موڑوں کہ خوف کی بات کی اور غم کی بات کی. تو میرے دوستوں خوف اور غم ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. کوئی انسان خوف اور غم سے وہ اپنے آپ کو عاری نہیں سمجھ سکتا، خالی نہیں سمجھ سکتا. ارے بادشاہ جو ہے، بادشاہ جس کو اللہ نے سلطنتیں ادا کی ہیں اس کو بھی خوف اور غم ہوتا ہے، اس کو بھی خوف اور غم ہوتا ہے. آپ سمجھے کہ بادشاہ ہے، اس کے تو محلات ہیں، اسے کیا خوف ہے؟ وہ ہر وقت خوش ہے، ہر وقت اس کو شادمانی ہے. نہیں، ارے بادشاہ کو بھی خوف ہوتا ہے، اس کو بھی غم ہوتا ہے، وہ بھی غم اور خوف سے خالی نہیں. خوف اور غم جو ہوتا ہے یہ ایک ایسی چیز اللہ نے پیدا کی ہے کہ کوئی بندہ اس سے خالی نہیں ہے. بادشاہ کو کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ اپنی بادشاہ لٹ جانے کا خوف.
اور اسے کیا خوف ہوتا ہے، اور بھی طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں. اگر صحت نہ رہی تو وہ اس طرح کے خوف اور غم. تو میرے دوستوں بادشاہ کو بھی جس کو اللہ نے دنیا نوازی ہو اور اس کو خزانے دی ہو اس کو بھی خوف اور غم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے کہ ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا، ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا. تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ شان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے نیاز ہوتے ہیں. جیسے رب بے نیاز ہے تو اللہ کے نیک بندے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں. اللہ کے ولی اور متقی بھی اس دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. اور میرے دوستوں ان کو کوئی خوف کوئی غم نہیں پہنچتا. اور میں دوسری طرف کہوں کہ الا ان اولیاء کہ یہ جان لو اللہ کے ولی، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوتا. تو اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ ولی کے ہمارے بزرگوں نے تفاسیر میں مختلف تراجم کیے، مختلف مطالب ہمارے سامنے آئے. میں دو مشہور مطلب آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست کا، ایک ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست کا، بڑا معروف مطلب ہے. تو اگر دوست کا اس کا ترجمہ کیا جائے آیت کا تو مطلب یہ بنے گا کہ خوب خبردار ہو جاؤ اللہ کے جو دوست ہیں ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. سبحان اللہ کے دوستوں کو. اچھا بات یہ ہے کہ دوست کون ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھے کہ دوست کون ہے. میرے دوستوں دوست ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اپنے دوست کے لیے محبت ہوتی ہے، خیر کے جذبات ہوتے ہیں، بھلائی کے جذبات ہوتے ہیں. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے اور عام طور پہ بڑے محدود دوست ہوتے ہیں. آپ کے تعلقات تو ہوتے ہیں، آپ کے رشتے دار بھی ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، لیکن دوستیاں ہر کسی سے نہیں کی جاتی. دوست بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں. وہ آپ کے جانثار ہوتے ہیں، وہ اپنے دل کی دنیا میں آپ کی محبت کو آباد رکھتے ہیں اور ان کے جذبات آپ کے لیے نیک ہوتے ہیں، خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے. تو دوست وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کی بھلائی کا خواہش مند ہوتا ہے، آپ کی نیک نامی کا وہ خواہش مند ہوتا ہے اور بھلائی کے جذبات اور بھلائی کی چیزیں آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. اس کو دوست کہتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ دوست دیکھا گیا ہے کہ عام طور پہ دوستی ہم مشرب لوگوں سے کی جاتی ہے، ہم پیارا لوگوں سے کی جاتی ہے. اور ذہنی ہم آہنگی جہاں نہ مل رہی ہو تو وہاں دوستی نہیں ہوتی. جہاں دل کے تار نہ مل رہے ہوں، جہاں ذہن ہم آہنگی نہ ہو رہی ہو، ایک بات پہ بندہ نہ ہو، وہاں دوستیاں نہیں ہوتی، وہاں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. تو دوستی کے لیے ضروری ہے کہ دل کے تار آپ پہ ملیں اور آپ کا ذہن جو ہے، آپ کی ذہن ہم آہنگی آپ کی ملے. اور میرے دوستوں یہ بھی دیکھا گیا کہ دوست جو ہیں وہ عام طور پہ وہ ہم عمر ہوتے ہیں. بچہ بچے سے دوستی کرتا ہے، جوان سے دوستی کرتا ہے، بوڑھا بوڑھے سے دوستی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں عام طور پہ دیکھا گیا کہ بچہ کسی جوان سے دوستی کرتا ہے، اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ جو جوان ہے وہ کسی بوڑھے کی مجلس میں بیٹھا رہے اور اس سے دوستی کرے. ہاں سرکار مدینہ کی ذات ایسی ہے کہ ارے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سبھی آپ کے دیوانے، گورا ہو کالا ہو، سارے سرکار کے دیوانے. لیکن عام طور پہ دیکھا گیا کہ ہم اصل لوگوں سے دوستی کی جاتی ہے. اور پھر میرے دوستوں اللہ تعالیٰ وہ تو دوستی سے پاک ہے، وہ تو ان رشتے ناتوں سے پاک ہے. ارے وہ تو کسی کا دوست نہیں ہے، وہ جو ہے وہ تو آپ کا ہم پیالہ ہم مشرب نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے وہ ذات. اور وہ جو آپ کے ذہن میں چیزیں چل رہی ہیں، جو آپ کے معاملات ہیں، آپ کی تو اللہ تعالیٰ سے کوئی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. تو پھر کیا مطلب بنے گا کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کو کوئی غم و خوف نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں آپ کی محبت کے جذبات ہوتے ہیں. اور پھر اصل میں دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ کی طبیعت کا پتہ ہوتا ہے، کہ بھئی میرا یہ دوست ہے، اس کو کون سا کپڑا پسند ہے، اس کو کون سا کھانا پسند ہے، اس کو کون سا مشروب پسند ہے، اس کو کون سے رنگ پسند ہے، یہ کس کیفیت میں خوش رہتا ہے اور کون سی چیز اس کو بری لگتی ہے، اس کی کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. یہ دوستی کا اصل میں تعریف ہے. تو دوست کون ہوگا؟ دوست وہ ہوگا کہ جس کو آپ کی معرفت حاصل ہو جائے. میرے دوستوں معرفت دشمن کو بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن دشمن کے دل میں آپ کے لیے بھلائی کے جذبات نہیں ہوتے. تو
دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں بھی آپ کے لیے بھلائی کے جذبات ہوتے ہیں اور اس کو آپ کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے، آپ کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے اس دوست کی طبیعت کیا ہے، اس کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے۔ بس یہی بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوب جان لو میرے وہ نیک صالح بندے کہ جو میری راہوں میں چلتے ہیں اور میری خوشنودی کے خواہش مند ہیں، اس کے خاکسار ہیں، اور وہ مجھے مجھے راضی کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے کرتے ہیں، راتوں کو کھڑے ہو کر عبادتیں کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ ارے وہ جب میری راہ میں چلتے ہیں، میری قربت چاہتے ہیں، تو خوب جان لو کہ میں اپنی معرفت ان کو عطا کر دیتا ہوں، اور جب اپنی معرفت ان کو عطا کر دیتا ہوں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے اور میرے رب کو کیا ناپسند ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زمان زندہ باد۔ پھر مطلب یہ بنے گا کہ وہ ہستیاں جو اللہ کی جن کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ کی ذات کا ادراک ہو جاتا ہے اور وہ ایسے مقام پہ فائز ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلا مطلب۔ دوسرا معروف مطلب دوست ولی کا کیا گیا، متولی کا، مددگار کا، اسی سے نکلا ہے ولی متولی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں صاحب اس مدرسے کے متولی ہیں، اس مسجد کے متولی ہیں، اس گھرانے کے متولی ہیں، تو ایک ہی تقریباً لفظ نکلے ہیں متولی اور ولی، تو اس کا مشہور مطلب ہے مددگار ہونے کا، سرپرست ہونے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک بڑا مشہور مطلب ولی کا مددگار اور سرپرست۔ تو پھر کیا مطلب بنے گا؟ مطلب یہ بنے گا کہ وہ لوگ جن کا اللہ مددگار ہو جائے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہ ہستیاں جن کا اللہ مددگار ہو جائے اور اللہ سرپرست ہو جائے ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ میرے دوستو یقیناً جس کا اللہ سرپرست ہو جائے، اللہ اس کا حافظ ہو جائے، اللہ اس کا مددگار ہو جائے، تو پھر اس کو کیسے کوئی غم ہوگا اور کیسے اس کو کوئی بے چینی اور اضطراب ہوگا اور کیسے اس کو کوئی خوف پہنچے گا۔ لیکن اگر اس آیت کا مطلب اس طرح کیا جائے کہ وہ لوگ جو اللہ کے مددگار ہو جائیں، وہ لوگ جو اللہ کے مددگار ہو جائیں ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے نا، مطلب یا تو یہ ہوگا کہ اللہ مددگار ہو گیا یا یہ کہ اللہ مددگار ہو گیا اللہ کا۔ تو میرے دوستو اگر یوں مطلب کیا جائے کہ وہ لوگ جو اللہ کے مددگار ہو جائیں ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، تو پھر کیا مطلب بنے گا؟ کیونکہ اللہ تو مدد سے پاک ہے، اللہ کو آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ہر لمحہ آپ کو اللہ کی محتاجی کی ضرورت ہے، ہر لمحہ آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو مطلب یہ بنے گا کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے مددگار ہو جائیں، وہ لوگ جو اللہ کے دین کے مددگار ہو جائیں، جو وقت پر زکوٰۃ ادا کریں، جو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کریں، یتیم و مسکینوں پر خرچ کریں اور مدرسوں کے متولی ہوں، مدارس کے متولی ہوں، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور اپنا مال خرچ کریں، اللہ کے دین کی نصرت مدد کریں، تو پھر ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سے اللہ کی مدد کی جاتی ہے۔ اللہ تو مدد سے پاک ہے، لیکن اللہ کے دین کی مدد کی جاتی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے راستوں کو پھیلایا جاتا ہے، ان کی اشاعت کی جاتی ہے۔ تو میرے تو یہ ولی کے مختلف مطلب تھے۔ مجھے مشہور حدیث یاد آتی ہے کہ سرکار مدینہ سے حضور کے صحابیوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے ولی کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابیوں، خوب جان لو اللہ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو جب دیکھتے ہو تو تمہیں رب یاد آ جاتا ہے، جن کو جب دیکھتے ہو، ان کی زیارت کرتے ہو تو تمہیں رب یاد آ جاتا ہے۔ اچھا ذرا غور کریں کہ کسی چیز کو اپنے دماغ میں یاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز آپ نے دیکھی بھی ہو، ضروری ہے کہ وہ چیز دیکھی بھی ہو۔ اگر آپ نے وہ چیز دیکھی ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی یادداشت میں وہ چیز محفوظ ہو جائے، آپ اسے یاد کر لیں؟ میرے دوستو اگر میں نے ایک چہرہ دیکھا ہی نہیں، میں ایک بندے سے ملا ہی نہیں، تو مجھے کیسے پتا کہ اس کا کیسا رنگ ہے، اس کی کیسے خد و خال ہے، وہ گورا ہے، کالا ہے، اس کے بعد گھنگریالے ہیں، کالے ہیں،
براؤن ہے، اس کے بالوں کا کیا رنگ ہے، سیدھی ہے، اس کی قدوقات کار کیسی ہے، لمبا ہے، چوڑا ہے، کس طرح کا جسم ہے. تو میرے دوستو اگر دیکھا ہوگا تو یاد آئے گا نا، اگر دیکھا ہوگا تو یاد آئے گا. اگر آپ نے کوئی چیز دیکھی نہیں تو آپ کیسے اس کو آپ کا ذہن محفوظ کرے گا؟ آپ کی یادداشت میں وہ چیز محفوظ ہی نہیں ہوگی جس کو آپ نے دیکھی. جب دیکھا ہی نہیں ہے تو ریکارڈ نہیں کر سکتے، اس کو آپ اپنے ذہن کے خاکے میں لا نہیں سکتے. تو پتہ چلا یادداشت میں محفوظ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ چیز دیکھی بھی ہوگی، پہلے وہ چیز دیکھی بھی ہوگی، پھر پتہ چلے گا نا. میرے دوستو سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو جب دیکھتے ہو تو رب یاد آ جاتا ہے. اور رب تو تم نے دیکھا نہیں تو تمہیں رب کیسے یاد آ جاتا ہے؟ میرے دوستو دنیا کے قوانین بدل سکتے ہیں، ارے یہ نظام ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن سرکار مدینہ کی زبان مبارک سے جو چیز ادا ہو گئی وہ حق اور سچ ہو نہیں بن سکتی. تو سرکار نے جو فرمایا یہ دراصل سرکار یہ فرما رہے ہیں، اور سرکار ہماری تعلیم و تربیت اس انداز میں کرتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، خوب جان لو کہ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب ان کی مجلس میں جاتے ہو، جب ان کا دیدار کرتے ہو تو تم نے رب کو تو نہیں دیکھا، ارے رب کی دیدار سے تم محروم ہو، اس کے جلووں سے تم محروم ہو. تمہاری آنکھوں میں اتنی صلاحیت، اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ تم رب کا دیدار کر سکو، لیکن خوش ہو جاؤ جب تم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آتے ہو اور ان کا دیدار کرتے ہو. تو چونکہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، معرفت الہی حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہر لمحہ ان کے اوپر اپنے انوار کی بارشیں کرنا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی صفات کے مظہر بن جاتے ہیں، تو تمہیں بالکل ویسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ تم رب کی انوار و تجلیات کو ملاحظہ کرتے ہو، رب کے انوار و تجلیات کو ملاحظہ کرتے ہو. تو بے شک تم رب کو تو تم نے نہیں دیکھا، لیکن جب رب کے نیک مقرب بندوں کو تم دیکھتے ہو تو وہی خوشبوئیں تمہیں وہاں سے ملتی ہیں، وہی خوشبوئیں تمہیں وہاں سے ملتی ہیں. میرے دوستو اللہ کی ولیوں کی بڑی شان ہے اور بڑا مقام ہے. مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کو وقت بہت ہو گیا. مجھے وہ بڑی مشہور حدیث ہے سرکار کی کہ سرکار نے متقی بندوں کے، ایک سوالے بندوں کے سرکار نے خصائص بیان فرمائے، سرکار نے ان کی خوبیاں ہمیں بیان فرمائی. سرکار کیا بیان فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ 7 افراد، 7 لوگ ایسے ہوں گے جو روز محشر اللہ کی حفاظت میں ہوں. جب حشر برپا ہوگا، نفسا نفسی ہوگی اور ہر نفس کو اپنی پڑی ہوگی، اپنی فکر پڑی ہوگی، تو 7 ایسے لوگ ہوں گے جو وہ مطمئن ہوں گے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. پہلا کون؟ سرکار فرماتے ہیں پہلا شخص عادل حکمران ہے کہ جس کو اللہ نے منصب دیا، اللہ نے عزت دی، اللہ نے اسے کوئی عہدہ دیا اور اس نے حق اور سچ کے ساتھ اس نے فیصلے کروائے اور مظلوموں کی دادرسی کی، مظلوم رعایا اور لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا اور باطل کے ساتھ اس نے لڑائی کی اور حق اور سچ کو اس نے فیصلے کیے. تو پہلا وہ شخص جو عادل حکمران ہے، اللہ نے اسے عزت دی، حکمرانی دی اور اس نے عدل کے ساتھ فیصلے کیے، پہلا وہ شخص ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہو. دوسرا کون؟ دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ خوش نصیب ہے کہ بچپن سے لے کے جوانی تک وہ نیکی اور تقوی پہ پروان چڑھا، نیکی اور تقوی پہ پروان چڑھا، وہ روز محشر اللہ کی حفاظت میں ہوگا. میرے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پودا لگاتے ہو اور پودے کی آبیاری کرتے ہو، اس کی حفاظت کرتے ہو اور اس کو پانی دیتے ہو، سورج کی روشنی پہنچتی ہے، صحیح وقت پہ خوراک دیتے ہو، تو جس پودے کو جس مالی صحیح انداز پر خوراک پہنچائے، صحیح مقدار میں پانی دے اور صحیح طور پر سورج کی حرارت اسے پہنچی ہو، تو وہ پودا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے اور عام پودوں سے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کی زیادہ گہری چھاؤں ہوتی ہے اور اس کے زیادہ خوبصورت اور رنگ برنگے پھل اور پھول ہوتے ہیں. میرے دوستو وہی خوش نصیب شخص کہ جو بچپن سے جس کو ماں نے زہد و ورع کی لوریاں سنائی ہوں اور اس کو قرآن و حدیث پر وہ پروان چڑھا ہو، تو جب اس کی آبیاری بھی صحیح طرح ہوئی ہے، اس کو خوراک بھی وہ صحیح ملی ہے، اور میرے دوستو جب وہ جوان ہوگا تو پھر اس کی ایمان کی فصل وہ
बड़ी हरियाली होगी, वो बड़ी हरी भरी होगी और वो बड़ी सरसब्ज होगी और उसका वजूद जो है वो एक बड़े मजबूत सायेदार दरख्त की तरह होगा जिस पर सब्र शुक्र के फल और फूल आएंगे और उसकी बड़ी गहरी छांव होगी जिसके अंदर लोग आके उससे रुश्द और हिदायत पाएंगे। ज़ुहद और वरा के परिंदे उस दरख्त पर हमदन गोश होंगे और नगमगी सुनाते होंगे। तो मेरे दोस्तों वो खुश नसीब भी अल्लाह की हिफाजत में होगा। सुभान अल्लाह। तीसरा कौन? तीसरा मेरे आका फरमाते हैं कि वो खुश नसीब है कि जो अल्लाह की मस्जिद को आबाद करता है, अल्लाह के घर को आबाद करता है। उसका क्या शियार है, उसका क्या तरीका है? वो एक नमाज अदा करता है, मस्जिद में आता है, बाजमात नमाज अदा करता है, अपने घर को लौटता है और फिर जब घर जाता है तो उसकी तबीयत बेचैन हो जाती है। वो दूसरी नमाज के इंतजार में बैठ जाता है कि कब दूसरी अजान, नमाज की अजान की आवाज उसके कानों में पहुंचे और फिर वो मस्जिद का रुख करे और फिर मेरे दोस्तों वो जाता है, दूसरी नमाज बाजमात अदा करता है, फिर वापस घर लौटता है तो फिर दिल वही मस्जिद में लगा रहता है कि कब तीसरी और चौथी और पांचवी नमाज की बारी आए कि मैं जाऊं मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करूं। तो वो शख्स जो अल्लाह के घर को आबाद रखता है और अल्लाह की मस्जिदों को आबाद रखता है वो भी रोज़ महशर अल्लाह की हिफाजत में होगा। चौथा कौन? चौथा मेरे आका फरमाते हैं कि वो शख्स है कि जो इतनी खूबसूरती के साथ खर्च करता है और इतने हया और शर्मो हया के साथ लोगों की मदद करता है कि उसके देने वाला हाथ जब देता है तो दूसरे खामोश हाथ को पता नहीं चलता कि उसने क्या खर्च किया, उसने क्या खर्च किया। अब यहाँ आका क्या फरमाए? यहाँ आका दरअसल हमारी तरबियत का सामान फरमाए। आका की बातें जो हैं उनके कितने हजारों पहलू होते हैं मेरे दोस्तों। सरकार की हदीस पढ़े कितने मसले हल हो जाते हैं। तो सरकार सिर्फ इस जुमले से पता नहीं कितने मसले हल फरमाए। मुझे वो हज़रत हसन की बात याद आई, हज़रत अली के बड़े शहजादे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की, कि आपका शियार था कि मदीना मुनव्वरा में रातों को आप निकलते थे, रातों के अंधेरों में मदीना मुनव्वरा में गठरी बांध कर निकलते थे और लोगों के घरों में वो गठरियां फेंक देते थे, सामान से भरी हुई जरूरतमंदों के घरों में फेंक देते थे और लोगों को पता नहीं चलता था कि उसकी मदद किसने की। लोगों को पता नहीं चलता था। जब हजरत हसन का इंतकाल हुआ और आप पता फरमा गए तो वो गठरी भी आना बंद हो गई, गठरी भी आना बंद हो गई। तो फिर लोगों को पता चला कि ये उनके साथ जो खैर और भलाई का काम करते थे हजरत हसन फरमाते थे। तो मेरे दोस्तों वो हाथ देने वाला हाथ इस अंदाज में लोगों की खिदमत करता है कि उसके दूसरे हाथ को खबर नहीं होती कि उसने क्या किया। वो किसी की इज्जत नफ्स को भी मजबूर नहीं करते और वो ये भी जाहिर नहीं होने देते, खामोशी से लोगों की मदद करते रहते हैं और अल्लाह की राह में पैसा लुटाते रहते हैं। पांचवा कौन? पांचवा मेरे आका फरमाते हैं कि वो शख्स है कि जिसने अगर किसी से ताल्लुक रखा, अगर किसी से दोस्ती रखी तो महज अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर उससे दोस्ती रखी और अगर किसी से ताल्लुक तोड़ा और खत्म किया तो वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातिर उससे ताल्लुक खत्म किया। मेरे दोस्तों ये हमारे लिए बड़ी अहम बात, इसमें हमारी बड़ी तरबियत है। आप जरा हम अपने अंदर झांक कर देखिए और जरा गौर करें कि हम लोग हमारी दोस्तियों का क्या मेयार है। हम लोग जब दोस्ती करते हैं तो हमारे पेश नज़र अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा नहीं होती। हमारे पेश नज़र ये होता है कि ये फलां शख्स है, इसके पास इतना पैसा है, ये इलाके का वडेरा है, ये चौधरी है, ये SHO है, ये वकील है, इससे दोस्ती कर लो हमारे ये मसले हल हो जाएंगे, इससे दोस्ती कर लो ये मसला हल हो जाएगा, ये रुकावट दूर हो जाएगी, ये फायदा हासिल हो जाएगा। मेरे दोस्तों हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातिर दोस्ती नहीं करते, अपने मकासद की वजह से दोस्ती करते। और सरकार क्या तारीफ फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं कि वो खुशनसीब है कि जो दोस्ती करता है और दोस्ती तोड़ता है, ताल्लुक रखता है और ताल्लुक तोड़ता है तो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातिर करता है। तो मेरे दोस्तों ये हमारी तरबियत का सामान है। और छठा कौन? छठा सरकार फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं कि वो खुशनसीब है कि जिसको हदीस के अल्फाज हैं कि जिसको किसी मोतबर और हसीन और जमील खानदानी औरत ने अपनी तरफ बुलाया हो, गुनाह की दावत दी हो और उसने कहा हो माज़अल्लाह ये फहाशी का काम है, मैं अपने रब से डरता हूँ, तो वो नेकोकार शख्स के रोज़ महशर अल्लाह की हिफाजत में हो।
میرے دوستو یہاں سرکار نے کوئی فحاشہ عورت کی بات نہیں کی, کوئی بے حیا عورت کی بات نہیں کی. حدیث میں معتبر اور خوبصورت حسین و جمیل عورت جس کی عزت ہو, ارے اس کو اس بندے سے محبت ہو گئی ہو, عشق ہو گیا ہو, اور اس نے اپنی طرف سے دعوت گناہ کے لیے بلایا ہو, اور اس نے کہا معاذ اللہ یہ فحاشی کا کام ہے, میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں, تو وہ خوش نصیب بھی جس نے اپنی عصمت کی پاسداری کی, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی, ارے وہ بھی قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں وہ حفاظت ہوگی. اور ساتواں کون؟ ساتواں میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ خوش نصیب ہے کہ جو یہ جانتا ہے رات کے اندھیروں میں, رات کی تاریکیوں میں, تنہائی کے عالم میں, وہ یہ جانتا ہے کہ میں اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, میں اکیلا ہوں اور میں جو چاہے کر سکتا ہوں. بھلے لوگ مجھے متقی سمجھتے ہوں, لوگ مجھے بڑا پارسا سمجھتے ہوں, لیکن اس وقت تو میں اکیلا ہوں نا, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. لیکن وہ خوب جانتا ہے کہ مجھے لوگ تو نہیں دیکھ رہے, لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے, جو کام میں کرتا ہوں میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو ایسا شخص جو تنہائی کے عالم میں اسے میسر آئے اور پھر اس نے اپنے رب کی یاد میں آنسو بہائے اور خشیت الہی میں وہ ڈوبا رہا ہو اور اس سے کوئی غلط کام نہ ہوا ہو, تو میرے تو وہ شخص بھی, وہ بھی روز محشر اللہ کی حفاظت میں ہوگا. تو یہ حدیث جو ہے, یہ سرکار کی حدیث, یہ مومنوں کی, صالحین کی, اللہ کے ولیوں کی, نیکوکاروں کی یہ خصائص بیان فرماتی ہے, یہ خوبیاں بیان فرماتی ہے. ارے وہ نیک لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ نیک لوگ ایسے ہیں کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, جو حق اور سچ کے فیصلے کرتے ہیں, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اتنی خوبصورتی سے خرچ کرتے ہیں کہ میرے دوستوں کسی کی عزت نفس کو مجبور نہیں کرتے, اور وہ محض اللہ اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. اگر تعلقات رکھتے ہیں تو اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر رکھتے ہیں. بے حیائی فحاشی کے کاموں سے دور ہوتے ہیں اور تنہائی کے عالموں میں وہ روتے ہیں, اشکار ہوتے ہیں, اپنے آنسو بہاتے ہیں, اور رب کی خشیت ان کے اوپر وارد رہتی ہے, اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے. میرے دوستو وہ ہر لمحہ اپنے رب کو راضی رکھتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ ہمارے یہ ساتھی پیر سلطان شاہ ہاشمی صاحب جو اس دنیا سے ودا فرما رہے ہیں, ارے ان کے اندر یقیناً اس طرح کے کئی خصائص موجود ہوں گے, یقیناً اس طرح کے کئی خصائص موجود ہوں گے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی سچی محبت عطا فرمائے, ان کے دامن سے سچی وابستگی عطا فرمائے, اور سرکار مدینہ کی سچی غلامی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.